بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو پچھلی ویڈیوز سے مختلف ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں حضور سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کیا تھا، جس پر آپ لوگوں نے بہت پیار دکھایا اور آپ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگوں نے یہ کومنٹ بھی کیے کہ سر ہمیں یہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا، یا کچھ کومنٹس ایسے بھی دیکھنے کو ملے کہ جن میں پوچھا گیا کہ درود غوثیہ کون سا ہوتا ہے اور یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے وظیفہ پڑھنے اور درود غوثیہ کون سا پڑھنا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح کے کومنٹ کیے کہ آپ لوگ شرک کرتے ہو اور حضور غوث پاک کے وسیلے سے مانگتے ہو، ان لوگوں کے لیے بھی آج کی ویڈیو یہ جواب ہے۔ اس طرح کے کومنٹ کرنے والے لوگ بھی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے پہلی بار گزارش ہے کہ جتنے بھی قادری ہیں، حضور غوث پاک سرکار غوث اعظم کو ماننے والے ہیں اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، کومنٹس باکس میں المدد یا غوث اعظم لازمی لکھیے گا، تاکہ اس طرح کے کومنٹ کرنے والوں کو پتہ چل سکے کہ حضور غوث پاک کے ماننے والے کتنے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو جواب دینا لازمی سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ اس کے بعد آپ کو تفصیل سے وظیفہ بھی سمجھایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، جو لوگ خالق کے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اتنے ہی خالق کی صفات سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا اور ملائکہ کو مددگار۔ کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں نا۔ پھر بھی اس نے ملائکہ کو ذمہ داریاں سونپی۔ وہ کن کہتا تو سب ہو جاتا، مگر نہیں، اس رب نے ہر کام کے لیے ایک سسٹمیٹکلی انداز سے کیا۔ وہ چاہتا تو وحی کے سلسلے کو دل میں نزول لا سکتا تھا، مگر نہیں، اس کام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام چنے گئے۔ وہ چاہتا تو خود روح کو جسم چھوڑنے کا حکم دیتا، مگر نہیں، اس کام کے لیے اسرائیل علیہ السلام چنے گئے۔ وہ حقیقی رزاق اگر چاہتا تو خود روزی سب کو پہنچاتا، مگر نہیں، میکائیل علیہ السلام اس کام کے لیے چنے گئے۔ وہ چاہتا تو روز و محشر کے سور کو حکم دیتا اور سور خود بخود پھونکا جاتا، مگر نہیں، اس کام کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو چنا گیا۔ اللہ حقیقی بادشاہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کی مرضی وہ حکم کرے یا کسی کو مقرر کرے کسی بھی کام کے لیے، بادشاہ کی بادشاہت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے حکم سے انسانوں کا مددگار ہوتا ہے تو وہ قطعاً رب کی خدائی میں مداخلت نہیں کر رہا ہوتا۔ اولیاء اللہ رب کی خدائی میں مداخلت نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے عین مطابق اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، جیسے ماں باپ اپنے لاڈلے بچے کی بات کا مان رکھتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق اپنے محدود اختیارات کے ہوتے ہوئے اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی وہ مالک حقیقی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے پیاروں کا مان رکھتا ہے، اس کے بساط میں، اختیارات میں، طاقت و قوت میں، پھر زمین اور آسمان ہیں، اس کا ارادہ ہی اس کا حکم ہے۔ شاہ جنات کا بھی کام جنات اور پریوں کے حکم کے بجائے ایک ولی آصف بن برخیہ نے کیا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال رب کا حکم مانا، اب کچھ عرصے سے جو بندہ فرید خدا سے طلب کرتا ہے وہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ سو اولیاء اللہ سے اگر کوئی سوال ہو رہا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بندہ شرک کر رہا ہے اور منکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کے نائب کے وسیلے سے مانگ رہا ہے، اس کے لاڈلے کے وسیلے سے مانگ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھی چند دلیل کی باتیں جو امید ہے ان عقل کے اندھوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آئیے اب چند حوالہ جات سے بھی آپ کو میں کچھ ثبوت دے دیتا ہوں۔ تمام انسانوں کے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا بھی نہ کرتا۔ دلائل النبوت بحقی شریف۔ اسی طرح مجموعہ قصائد میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح تابوت سکینہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل مشکل وقت میں اس تابوت کے وسیلے سے دعا کرتے اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 1010 جلد اول صفحہ نمبر 346 پر موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قحط کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل، پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب اپنے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اسی طرح فرمان غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہے کہ جو مجھ سے وسیلہ بنا کر اللہ عز و جل سے کوئی حاجت طلب کرے تو اس کی حاجت ضرور قبول کی جاتی ہے۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑا رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان لاڈلے اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگتے ہیں، یقیناً دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں سرکار غوث پاک کے وظائف کی طرف۔ ناظرین گرامی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود غوثیہ شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن وجود الکرم و آلہ و بارک وسلم۔ درود غوثیہ پڑھنے کے بعد یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے مبارک نام یا اللہ یا سمیع کو پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے درود غوثیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اپنے رزق کی تنگی، اپنی پریشانی اور کسی قسم کی بھی حاجت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور 21 قدم آپ نے بغداد شریف کی طرف چلنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو بغداد شریف کی سمت معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے 21 قدم بغداد شریف کی طرف چلنا ہے اور ہر قدم پر آپ نے پڑھنا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ المدد۔ 21 قدم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یقیناً وہ ذات بڑی کریم ہے۔ حضور غوث پاک کے صدقے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق، اولاد، مال، جان